بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 4 ستمبر 2021 بروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حوالے سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ دکان سے 30,000 ریال چوری کرنے والا گرفتار۔ حائل میں ایک دکان سے 30,000 ریال چوری کرنے والا شخص گرفتار ہو گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق حائل ریجن پولیس کے ترجمان لیفٹیننٹ سامی الشمری نے کہا کہ گرفتار شدہ شخص سعودی شہری ہے اور عمر کی تیسری دہائی میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ شخص نے ایک مکان میں بھی چوری کا اعتراف کیا ہے۔ دکان میں نصب کیمروں کے علاوہ ملنے والے شواہد کی مدد سے چور کی شناخت کی گئی۔ گرفتاری کے بعد اس نے دکان سے چوری کا اقرار کر لیا۔ اس سے مزید تفتیش جاری ہے۔ شاہ سلمان کا امریکی صدر کو خط، ہلاکتوں پر اظہار افسوس۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق خط میں شاہ سلمان نے سمندری طوفان آئیڈا کے باعث ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ شاہ سلمان نے اپنے خط میں کہا کہ ہمیں سمندری طوفان اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سیلابی کیفیت کا علم ہوا۔ ہمیں انتہائی افسوس ہے کہ قدرتی آفت کے باعث کئی لوگ ہلاک ہوئے۔ ہم امریکی حکومت اور عوام کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ سب کی سلامتی کی امید رکھتے ہیں۔ 2020 میں ہوٹلوں کو 1 ارب 60 کروڑ ریال کا منافع۔ سعودی سیکرٹری حج و عمرہ انجینئر حشام سعید نے کہا کہ تمرنا اعمال پروگرام کی بدولت 2020 کے دوران ہوٹلوں کو 1 ارب 60 کروڑ ریال کا منافع ہوا۔ الاخباریہ چینل کے مطابق سیکرٹری عمرہ نے کہا کہ تمرنا اعمال کے ذریعے سیاحتی اداروں کو عمرہ اجازت نامے جاری کرنے کی سہولت فراہم کی گئی۔ اس کی بدولت منافع 1 ارب 60 کروڑ ریال تک پہنچ گیا۔ حشام سعید نے بتایا کہ اس اپلیکیشن پروگرام کی بدولت ہوٹلوں کا کاروبار خاطر خواہ حد تک بڑھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کی بدولت ہوٹلوں نے اپنے ہاں ٹھہرنے والوں کے لیے آن لائن عمرہ اجازت نامے جاری کرائے۔ اس سے ان کی آمدنی میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ سیکرٹری عمرہ نے بتایا کہ اب تک بیرونی عمرہ زائرین کے لیے 3.5 ہزار سے زیادہ ویزے جاری کیے جا چکے ہیں۔ ان میں سے 2,770 عمرہ زائرین سعودی عرب آ چکے ہیں۔ یاد رہے کہ وزارت حج نے مکہ اور مدینہ میں ہوٹلوں کی مدد کے طریقے دریافت کرنے اور اجاگر کرنے کے لیے خصوصی ورکشاپ کا انعقاد کیا تھا۔ گنفذا میں ٹریفک حادثے سے 2 افراد ہلاک، 1 زخمی۔ گنفذا میں ٹریفک حادثے کے باعث 2 لوگ ہلاک جبکہ 1 زخمی ہوا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حادثہ گنفذا کو سبت الجارہ کمشنری سے جوڑنے والی شاہراہ پر ہوا۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ حادثہ لین کی غیر قانونی تبدیلی کی وجہ سے ہوا۔ ایک سمت پر چلنے والی گاڑی کے ڈرائیور نے جب مخالف سمت پر چلنے والی لین تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا، ٹھیک اسی وقت مخالف سمت سے گاڑی آ رہی تھی تو دونوں کا سامنے سے ٹکراؤ ہو گیا۔ دونوں گاڑیوں کے تصادم کے باعث جس شخص نے لین تبدیل کی تھی وہ شدید زخمی ہو گیا جبکہ مخالف سمت سے آنے والی گاڑی میں 2 افراد سوار تھے جو موقع پر ہلاک ہو گئے۔ محکمے نے کہا کہ گنفذا کو دیگر کمشنریوں سے جوڑنے والی تمام شاہراہوں میں دونوں سمتوں کے لیے لین مختص ہیں۔ مخالف سمت کے لیے مختص لین پر گاڑی چلانا انتہائی خطرناک ہے جس کی وجہ سے ہولناک حادثات ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 138 نئے مریض، فعال کیسز بھی کم ہو گئے۔ سعودی عرب میں ہفتہ 4 ستمبر کو بھی 200 سے کم نئے مریض سامنے آئے جبکہ فعال کیسز کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 138 نئے مریض سامنے آئے جبکہ 211 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 7 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8,572 ہو گئی۔ وزارت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد کم ہو کر 2,708 رہ گئی، جن میں سے 750 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کے یونٹس میں زیر علاج ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں سامنے آئے جن کی تعداد 43 ہے جبکہ مکہ ریجن میں 25 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ الشرقیہ ریجن 14، جزان ریجن میں 10، مدینہ میں 10، اسیر ریجن میں 9، قصیم ریجن میں 7، نجران ریجن میں 5 اور باقی علاقوں میں 5 سے کم مریض سامنے آئے۔
اب تک 5,45,123 افراد میں کرونا کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 5,33,843 افراد صحت مند ہوئے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، جن میں سماجی فاصلے کا اصول انتہائی اہم ہے۔ قبر کے لیے فیس مقرر کیے جانے سے متعلق افواہوں کی تردید۔ سعودی عرب میں تدفین یعنی مردوں کو دفن کرنے کے لیے فیس مقرر کیے جانے سے متعلق افواہوں کو بے بنیاد قرار دیا گیا۔ ویب نیوز نے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ تدفین کے لیے فیس مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور نہ ہی اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے وائرل ہونے والی افواہوں میں کوئی صداقت نہیں۔ اس بارے میں نہ تو کوئی فیصلہ کیا گیا اور نہ ہی اس قسم کا کوئی منصوبہ مرتب کیا ہے۔ واضح رہے، کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر وزیر بلدیات کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ قبرستانوں کو پرائیویٹ کمپنی کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ بہتر خدمات فراہم کی جا سکیں۔ کہا جا رہا تھا کہ قبرستانوں کے امور پرائیویٹ کمپنی کو دینے کی بات کی گئی ہے، جس کے بعد تدفین کے لیے بھی فیس مقرر کر دی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر ان افواہوں کے حوالے سے ذرائع نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان میں کوئی صداقت نہیں، نہ ہی ایسا کوئی منصوبہ ہے۔ تجارتی مراکز اور شاپنگ مالز پر کرونا SOP کی 3 نئی پابندیاں۔ سعودی وزارت داخلہ کے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے 29 رمضان کو جو ضوابط جاری کیے گئے تھے، ان میں مزید 3 پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ سعودی خبر ایجنسی کے مطابق نئی پابندیاں تجارتی اداروں، مالز اور تقریبات کے حوالے سے عائد کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے جن خلاف ورزیوں کا بتایا ہے، ان میں تجارتی اداروں اور مالز وغیرہ میں غیر ویکسین یافتہ افراد کو داخل ہونے کی اجازت دینا ہے۔ دوسری خلاف ورزی تجارتی مالز جن کی زیادہ سے زیادہ گنجائش 100 افراد کی ہے، وہاں گیدرنگ پرمٹ کو استعمال نہ کرتے ہوئے گنجائش سے زیادہ افراد کو اندر جانے کی اجازت دینا، جبکہ تیسری خلاف ورزی کسی بھی تجارتی ادارے میں مقررہ حد سے زیادہ افراد کا بیک وقت موجود ہونا شامل ہے۔ ان خلاف ورزیوں کے حوالے سے مقررہ سزا میں تبدیلی بھی کی گئی۔ متعلقہ ادارے کے انسپکٹر کی رپورٹ پر فیصلہ کیا جائے گا، جس کے تحت خلاف ورزی کی مرتکب ادارے کو 6 ماہ تک کے لیے سیل کیا جا سکتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع کا آئندہ ہفتے سعودی عرب، بحرین، کویت اور قطر کا دورہ۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن آئندہ ہفتے سعودی عرب سمیت دیگر عرب ممالک کا دورہ کریں گے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق پینٹاگون نے کہا کہ امریکی وزیر دفاع کے دورے کا مقصد تمام اتحادیوں اور فوجیوں کا شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے افغانستان سے انخلا کے آپریشن میں مدد کی۔ پینٹاگون کے مطابق وزیر دفاع اتوار کے روز سعودی عرب، قطر، بحرین اور کویت کے دورے کے لیے روانہ ہوں گے۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔